کشمیر ایک مین ایشو بن کر رہ گیا ہے. تو اب آپ کے جو وہ سرپرست تھے وہ تو سارے انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. یہ لسٹ میں آپ کے سب سے بڑے سپورٹر تھے جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے, وہ جو ہیں اب وہ آپ کی طرف کم انڈیا کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں ہماری کوئی سینسیبل گورنمنٹ ہوتی تو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا ایسی سچویشن؟ ڈیفینیٹلی حل ہو سکتا تھا. جو صورتحال پیدا ہوئی تھی لیٹ 80s میں, اور جس طرح سے اس وقت لگتا تھا کہ یہ مسئلہ تھوڑی دیر اور چلا تو یہ حل ہو جائے گا, لیکن ہمارے ہاں جلدی ہوتی ہے کہ حکومتوں کو چلتا کریں. جو عوام کی منتخب حکومتیں ہوتی ہیں, جو ریئل ووٹ کے ساتھ آتی ہیں, وہ گھپلے کے باوجود بھی حکومتیں بن جاتی ہیں. ان کو گرانے کی جلدی ہوتی ہے, اس لیے وہ لگا کہ وہ سارے کا سارا کیا کرایا جو اس پر پانی پھر گیا. جس طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو ساتھ لے کر گئی تھیں میر وائز کو اسلامی سربراہی کانفرنس میں جا کر ان کی نشست رکھوائی تھی, تو لگ رہا تھا نا کہ کشمیر ایک مین ایشو بن کر رہ گیا ہے. اب تو آپ کے وہاں سے قراردادیں مشکل سے پاس ہوتی ہیں اسلامی کانفرنس کی تنظیم سے, آپ کے حق میں تو بات ہی بہت مشکل سے ہوتی ہے. تو اب آپ کے جو وہ سرپرست تھے وہ تو سارے انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ اس دور حکومت میں یہ کام بھی ہوا ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں آپ کے سب سے بڑے سپورٹر تھے جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے, وہ جو ہیں اب وہ آپ کی طرف کم انڈیا کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں. اب کیا کریں, حکومت ایک ایسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے جس نے قیمتیں بڑھا کر یوٹیلیٹیز چیزوں کی, ان چیزوں کی جو عوام کی روزمرہ زندگی کے استعمال کی چیزیں ہیں, آٹے کی قیمت, چینی کی قیمت, گھی کی قیمت, دالوں کی قیمت, آپ بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت, مٹی کے تیل کی قیمت, سانس لینے کی قیمت, سانس باہر نکالنے کی قیمت. مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں سانس لینے پہ ٹیکس لگ جائے گا. آپ کو سوچ سمجھ کر سانس لینا ہوگا, یہ کوٹا مقرر کر دیں گے. ہاں, آپ نے جو ہے نا وہ جو آپ کو اب تک جتنے سانس الاٹ کیے گئے تھے اس حساب سے نہیں, جب قدرت نے دیے تھے وہ نہیں, اب ہمارے حساب سے سانس لیں گے. یہ کر رہے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت برے حالات ہیں. اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے برے حالات ہیں. اس ملک کے اندر جتنے پڑوسی ممالک ہیں ان کی اکنامی بھی اتنی, یعنی افغانستان کی اکنامی اس سے بہتر ہے یار. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ملک 40 سال سے جنگ میں پڑا ہوا ہے, جہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جہاں بہت زیادہ خراب حالات رہے ہیں, جہاں دہشت گردی رہی ہے, اور آپ جو ہیں آپ کے یہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ, اب آپ نے 2 بڑے آپریشن ضرب عضب اور ضرب رد الفساد کر کے آپ نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اب آپ کے پاس آگے بڑھنے کے لیے مواقع ہی مواقع تھے. آپ جا کر کہتے تھے خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. بجلی کے بلز بھی تو جلائے تھے جب جی, جلسہ عام میں کھڑے ہو کر آپ یوٹیلیٹی بل جلا رہے تھے. اب آپ لوگوں کے اوپر مسلط کرتے جا رہے ہیں. آپ کہتے تھے جب ڈالر کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے اوپر اتنا خراب کا قرض لگا دیا ہے. اب وہ آپ کے دور میں روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بے توقیر ہو کر رہ گیا ہے. اب کوئی اس کی عزت نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں کتنے میں آپ کو مل رہا تھا پچھلے دور میں, جو آپ کو پاؤنڈ مل رہا تھا 140, 125, 126 کا بھی مل رہا تھا. اب 220 کا یا 223 کا یا 220 کا اس طرح سے آپ کو پاؤنڈ کے ریٹ ہیں. اسی طرح سے آپ کو ڈالر کے ریٹ جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں. اس حکومت نے اس ملک کے معیشت تک کباڑہ نکال دیا ہے. اور خان صاحب یہ بھی تو کہا کرتے تھے نا کہ ملک اب میں ایک بات ہوتی ہے کہ جناب جو ٹیرر فائنانسنگ کی جو ہے وہ سہولت کار ہوتے ہیں ان کو پکڑیں, اور جو اس چیز کے سہولت کار ہیں ان کو پکڑیں. جو جرم کے سہولت کار ہیں, اللہ کے واسطے جو نااہل حکومت کے سہولت کار ہیں ان کو بھی تو کچھ کہیں یار. اللہ کے آپ کہا کرتے تھے کہ ملک میں مہنگائی اس وقت ہوتی ہے جب جو حکمران ہیں وہ کرپٹ ہوں, تو پھر ابھی کیوں اتنی مہنگائی ہے؟ نہیں, یہ تو ان کو کہی ہوئی باتیں یاد دلائیں گے تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھیں گے اور کہیں گے یار یہ کیسے کس زمانے کے لوگ ہیں یہ. ان کو یہ یو ٹرن تو لیا جا سکتا نا, وہ یہ کہتے ہیں وہ اس کو اپنی شریعت سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اس کو سیاستدان نہیں سمجھتے جو یو ٹرن نہ لیتا ہو. تو دوستو, پاکستانیوں کو اتنی چنتا اپنے بیوی بچوں کی نہیں ہوتی جتنی ان کو کشمیر کی ہوتی ہے. پاکستان پچھلے 70 سال سے کیول ایک ہی راگ لاب رہا ہے, کشمیر کشمیر کشمیر. ان کو نہ تو کشمیر ملا ہے اور نہ ہی ملے گا. اس ویڈیو کے اندر بھی پاکستانی میڈیا کے لوگ کشمیر کے بارے ہی بات کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی متر دیش ہیں, چاہے سعودی عرب ہے, UAE ہے, جہاں اور دیش پاکستان کے متر دیش ہیں, وہ آج انڈیا کے ساتھ پوری طرح جڑ چکے ہیں اور پاکستان کو لات مار چکے ہیں. پاکستان کی حالت اتنی زیادہ مندی ہو چکی ہے کہ جو افغانستان کی اکانومی ہے
वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। अफ़गानिस्तान वो देश है जो पिछले 40 साल से अत्याचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसमें उनका धन का नुकसान भी हुआ है और जो उनके वेपन है उनका नुकसान भी हुआ है, और जो विदेशों से इंडस्ट्री आनी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, बिजनेस आना था, वो भी नहीं आया। तो इससे जो अफ़गानिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है, इसके बावजूद भी जो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। तो इसके पीछे का केवल एक ही कारण है कि अफ़गानिस्तान अत्याचार को पराजित करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान अत्याचारियों को पालता है, और वही अत्याचारी पाकिस्तान का बाद में नुकसान करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो देश है जो विदेशों से कर्ज लेकर इंडिया के अंदर अत्याचार फैलाता है। इनके पास अपने पास तो पैसे नहीं है अत्याचारियों को देने के लिए, इसलिए इनको विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है। दुनिया के और भी देश कर्ज लेते हैं, बट वो अपने देश का विकास करने के लिए कर्ज लेते हैं, अपने देश को आगे ले जाने के लिए कर्ज लेते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इंडिया को तोड़ने के लिए, इंडिया के अंदर दहशत फैलाने के लिए कर्ज लेता है, और वो जो कर्ज है वो पाकिस्तान के सिर पर दूना तीना चौना बन जाता है। उसके बाद पाकिस्तान उसका ना तो मूल मोड़ सकता है, ना उसका ब्याज मोड़ सकता है। पाकिस्तान के मन के अंदर ये कीड़ा बस चुका है कि इंडिया एक बड़ा देश है और ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाकिस्तान चाहता है कैसे भी करके जल्दी से जल्दी इंडिया को तोड़ा जाए, इंडिया को कमज़ोर किया जाए, ताकि जो पाकिस्तान के लिए खतरा है वो ख़त्म हो जाए। तो पाकिस्तान इसी चक्कर में अपना जो पूरा का पूरा देश को बर्बाद करता चला जा रहा है।